السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اکتوبر کی 11 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ حماس کے اسرائیل پر منظم اور غیر متوقع حملے کے بعد اسرائیلی فورسز کے جنگی طیاروں کی غزہ پر 5ویں دن بھی بمباری جاری ہے۔ فضائی حملوں کے سبب غزہ میں عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں اور دنیا کے اس گنجان آباد چھوٹے سے علاقے میں پناہ کے لیے شہری ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر رکھی ہے، جس کے بعد اب فلسطینیوں کو اسرائیل کی شدید نوعیت کی کارروائی کا سامنا ہے۔ انسانی بنیادوں پر کام کرنے والی تنظیمیں ایسی راہداریاں بنانے کا مطالبہ کر رہی ہیں جن کے ذریعے غزہ کے لوگوں کے لیے امداد پہنچائی جا سکے۔ اس تنازع نے دونوں طرف سے 2100 سے زیادہ جانیں لے لی ہیں، جس میں مزید اضافے کی توقع ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز سے اسرائیل میں 155 فوجیوں سمیت 1200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ تقریباً 950 افراد ہلاک اور 5000 زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ غزہ میں 2.5 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر اپنے خطاب میں امریکہ کی اسرائیل کے لیے مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور اسے اپنے دفاع کے لیے جو بھی امداد چاہیے ہوگی ہم فراہم کریں گے۔ صدر بائیڈن نے حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کے رد عمل کے بارے میں کہا کہ دنیا کی ہر مہذب قوم کی طرح اسرائیل کو جوابی کارروائی کا حق حاصل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن یکجہتی اور حمایت کا پیغام دینے کے لیے آئندہ چند روز میں اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ دوسری جانب برطانیہ کے وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل کی جوابی کارروائی بلا جواز نہیں ہے۔ اسرائیل اور حماس کی حالیہ لڑائی کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ شروع ہو گیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $88 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے۔ منگل کو قیمت میں یہ اضافہ ہوا، جبکہ اس سے قبل جمعے کو جب تیل کی عالمی مارکیٹ میں کاروبار بند ہوا تھا، اس وقت اس کی فی بیرل قیمت $84 سے زیادہ تھی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکہ بندی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بجلی اور پانی کی بندش فلسطینیوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے آسٹریا کے چانسلر کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران خطے میں طیارہ بردار بحری جہاز بھیجنے کے امریکی منصوبے پر بھی تنقید کی اور کہا کہ اس کی تعیناتی غزہ کے ارد گرد کے علاقوں میں قتل عام کا باعث بن سکتی ہے۔ ترک رہنما نے فریقین کے درمیان ثالثی کی پیشکش کا اعادہ کیا اور کہا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ حکومت پاکستان کے ملک سے غیر رجسٹرڈ افغان باشندوں کو نکالنے اور ان کے خلاف کارروائی کے فیصلے کے بعد وطن واپس جانے والے لوگوں کی تعداد میں دن بدن تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 3 اکتوبر سے 10 اکتوبر تک 541 خاندانوں کے 4476 افراد طورخم کے راستے واپس چلے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین UNHCR کے ترجمان کے مطابق رواں سال اب تک 3106 خاندانوں کے 13666 افراد رضاکارانہ طور پر واپس افغانستان چلے گئے ہیں، اور یہ تعداد پچھلے کئی برسوں کی نسبت بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے۔ ادھر پاکستان کے افغان مہاجرین کے کمشنریٹ نے ایک اعلامیہ میں پولیس اور سیکیورٹی اور انتظامی عہدیداروں سے قانونی کارڈز اور دستاویزات رکھنے والوں کو گرفتار نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ افغانستان کے مغربی صوبے ہرات کے کچھ حصوں میں بدھ کی صبح 6.3 شدت کا ایک اور زلزلہ آیا،
جس نے صوبے کے کم از کم 3 اضلاع کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس سے قبل ہرات میں آنے والے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ بدھ کے زلزلے میں کم از کم 120 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے تحفظ کے عالمی فنڈ یونیسیف کے مطابق افغانستان میں زلزلے سے اب تک ہلاک ہونے والوں میں 90% سے زیادہ خواتین اور بچے ہیں۔ اقوام متحدہ کے فلاحی ادارے نے کہا ہے کہ ہرات میں زلزلے اور جھٹکوں کے بعد بچے نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے بکر ایوارڈ یافتہ مصنفہ، صحافی اور انسانی حقوق کی کارکن اروندھتی رائے کے خلاف منگل کو مقدمہ چلانے کی منظوری دے دی۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اکتوبر سن 2010 میں نئی دہلی میں منعقدہ ایک کانفرنس میں اشتعال انگیز تقریر کی تھی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کشمیر یونیورسٹی کے ایک سابق پروفیسر شیخ شوکت حسین کے خلاف بھی مقدمہ چلانے کی منظوری دی ہے۔ یہ عدالتی کارروائی تعزیرات ہند کی متعدد دفعات کے تحت چلائی جائے گی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے ایک کارکن سشیل پنڈت نے 28 اکتوبر سن 2010 کو اروندھتی رائے اور شوکت حسین کے خلاف رپورٹ درج کرائی تھی۔ سینئر کانگریس رہنما اور اس وقت کے مرکزی وزیر داخلہ پی چدمبرم نے مقدمہ چلانے کی منظوری دینے پر لیفٹیننٹ گورنر کی مذمت کی اور کہا کہ ان کی حکومت میں تحمل اور برداشت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ حکمراں جماعت بی جے پی نے کہا ہے کہ اروندھتی رائے کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری بغاوت کے قانون کے تحت نہیں بلکہ تعزیرات ہند کی دیگر دفعات کے تحت دی گئی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی برسلز میں نیٹو کے ہیڈ کوارٹرز میں بدھ کو نیٹو کے وزرائے دفاع کے ساتھ بات چیت میں شرکت کر رہے ہیں، جہاں انہوں نے فضائی دفاع، توپ خانے اور گولہ بارود کی صورت میں فوجی امداد کی اپیل کی ہے۔ زیلنسکی نے امریکہ کی زیر قیادت یوکرین ڈیفنس کانٹیکٹ گروپ کے اجلاس کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ فضائی دفاع اس سوال کا جواب ہے کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی اور کیا یہ یوکرین کے لیے منصفانہ طور پر ختم ہوگی۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹولٹنبرگ نے اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ یوکرین کو ہتھیاروں اور گولہ بارود کی ترسیل کو جاری رکھیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے یوکرین کے لیے $200 ملین کی نئی امریکی فوجی امداد کا اعلان کیا، جس میں فضائی دفاعی گولہ بارود اور دیگر ساز و سامان شامل ہے۔ دوسرے اتحادیوں سے بھی بدھ کو نئی امداد کا اعلان متوقع ہے۔ آسٹن نے کہا کہ شہریوں کو نشانہ بنا کر صدر پوٹن یوکرینی عوام کے جذبے کو توڑنے اور انہیں سخت سردی اور اندھیرے میں ڈبونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ناکام ہو جائیں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز بدھ کو ایک اجلاس کر رہے ہیں تاکہ کیون میکارتھی کی جگہ ایوان کے اگلے اسپیکر کے لیے نامزد کردہ امیدوار پر اتفاق کے لیے بند کمرے میں ووٹنگ کی جا سکے۔ دو سرکردہ امیدوار جم جارڈن، اسٹیو اسکالس نے منگل کو دیر گئے ایک فورم میں اپنی پارٹی کے اراکین سے خطاب کیا اور گزشتہ ہفتے سابق ہاؤس اسپیکر کیون میکارتھی کی برطرفی کے بعد اپنا کام سنبھالنے کے لیے اپنی ذمہ داری کا اظہار کیا۔ ریپبلکنز ایوان میں معمولی اکثریت رکھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اسپیکر کے انتخاب کے لیے مطلوبہ سادہ اکثریت کی حد تک پہنچنے میں کسی امیدوار کے پیچھے متحد ہونا پڑے گا۔ فرانسیسی فوج نے ہنتا کی جانب سے ملک سے نکل جانے کے مطالبے کے بعد نائجر کے فوجی اڈوں سے انخلا شروع کر دیا ہے، جس سے علاقے میں فرانس کے اثر و رسوخ کو دھچکا پہنچا ہے۔ تقریباً 1500 فرانسیسی فوجیوں کا یہ قافلہ نائجر سے سڑک کے راستے چاٹ کے لیے روانہ ہوگا، جہاں سینکڑوں کلومیٹر کا علاقہ کافی غیر محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ فوجی ہنتا نے شہریوں سے انخلا کے دوران تعاون کی درخواست کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے ایتھوپیا میں تقریباً 9 لاکھ پناہ گزینوں میں
خوراک کی تقسیم دوبارہ شروع کر دی ہے۔ جون میں عطیات کی چوری کے بعد یو ایس ایڈ اور ورلڈ فوڈ پروگرام نے امداد روکنے کا اعلان کیا تھا۔ ایتھیوپیا کی فوج نے چوری شدہ خوراک کی امداد سے فائدہ اٹھانے کی تردید کی تھی۔ افریقہ کی دہائیوں میں بدترین خشک سالی اور ٹگرے کے علاقے میں 2 سال سے جاری تنازع کے بعد ایتھیوپیا میں 20 ملین سے زیادہ لوگوں کو خوراک کی امداد کی ضرورت ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔